اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی تو مستقل اس گراف کے تحت چل رہی تھی، مشکل آسانی مشکل آسانی۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے الگ کیا اور جا کے کنویں میں پھینک دیا، اب کیا تھا، جب اپنے والد کے پاس تھے تو کیا تھی، آسانی تھی، لیکن جو ہی ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے الگ کیا اور جا کے کنویں میں پھینک دیا تو کیا ہو گیا، مشکل شروع ہوگی۔ اب وہ کنویں میں جب پھینک دیا گیا تو وہ کنواں بھی جو تھا وہ شہر کے درمیان میں تھا، شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، کیونکہ وہاں پر لوگ ریگولرلی پانی لینے نہیں آتے تھے، جو قافلے گزرتے تھے صرف وہ قافلے وہاں سے پانی لیا کرتے تھے۔ اب وہاں پر وہ کنویں میں ڈال دیا گیا اور کچھ دن کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا تو اس قافلے نے آ کے یوسف علیہ السلام قافلے نے آ کے پانی جب نکالنا چاہا اور ڈول کے لیے اس نے ڈول نیچے لٹکایا تو اس میں یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کی آپ سچویشن سوچئے کہ اب وہ جب کنویں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کے ذہن پہ کیا چل رہا ہوگا کہ مشکل ترین حالات ہیں، نکلنے کے کوئی اسباب موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نکلنے کا ذریعہ بنایا۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب نکلے وہ تو ان کو ایک امید پیدا ہوئی کہ چلو اب میں نکلا، میں واپس اپنے گھر کی طرف جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ اس قافلے والوں نے ان کو کیا کہا، اپنا غلام بنا لیا۔ تو مشکل سے ایک مشکل سے نکلے، اب دوسری مشکل شروع ہوگی۔ جب غلام بنا لیا، غلام بنا کے لے گئے مصر میں۔ اب جب مصر میں گئے تو وہاں پر ایک اور مشکل ان کو یہ فکر شروع ہوگی، ظاہر ہے آپ اپنے گھر سے دور ہیں، غلام کی کیفیت ہے، اب آگے کون مجھے خریدے گا، کس گھر میں جاؤں گا، مجھ سے کیا رویہ کیا جائے گا۔ وہاں پر جو مصر کا جو عزیز تھا اس وقت کا وزیر تھا، اس نے جا کے ان کو خرید لیا اور وہ اپنے گھر میں لے آیا اور گھر میں لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اور عین ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اب یہ مشکل بھی ٹل گئی، چلو کسی اچھے گھر میں آ گیا ہوں، اب کھانے پینے کا مسئلہ ختم ہو گیا، رہنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی کسی قسم کا فزیکل ٹارچر نہیں دیا جا رہا، اذیت نہیں دی جا رہی۔ تو کیا ہوا کہ وہ ایک مشکل تھی، اس سے آسانی ہوئی، پھر مشکل میں آئے، اب یہ پھر آسانی ہوگی۔ لیکن اب کچھ عرصہ گزرا، جب یہاں پہ پہنچے تھے تو چھوٹے تھے، تقریباً 9-10 سال کی ایج کا آتا ہے، مختلف روایات میں آتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب وہ جوان ہوئے تو جوانی تک زندگی آسائشوں سے چلتی رہی، جوان ہوئے تو کیا ہوا کہ جو وہاں کے مصر کے عزیز کی بیوی تھی وہ ان پہ عاشق ہو گئی۔ اب اگلا امتحان شروع ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ ان کو گناہ کے لیے ورغلایا، اور گناہ کے لیے جب ورغلایا اور یہ جب بھاگے نکلے تو وہ جو عزیز تھا اس نے دیکھ لیا۔ اب یہ جب دونوں دروازے پہ پہنچے وہاں پر وہ عزیز مصر کھڑا ہوا تھا اور اس کی بیوی نے کیا کیا، فوراً تہمت لگا دی کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ نئی مشکل شروع ہوگی اور اس مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے کیا کیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ بعد میں یہ پروو ہو گیا تھا کہ غلطی کس کی تھی، زلیخا جو مصر کے وزیر کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس قسم کی حرکت کی ہے اس نے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید میں ڈال دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ جس کا غلطی ہوتی ہے اسی کو قید میں ڈالا جاتا ہے، حالانکہ ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب کیا ہوا، ایک اور مشکل شروع ہوگی، پھر مشکل سٹارٹ ہوگی۔ کچھ عرصہ قید میں رہے اور قید سے نکلنے کے لیے پھر وہ خواب کے لیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو دو ساتھی تھے ان میں سے کسی نے انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور خواب سچ ہو گیا۔ بہرحال کٹ لانگ سٹوری شارٹ کیا ہوا کہ یہ کسی طریقے سے جب بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ کو ایک خواب آیا اور خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں پا رہا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی بہت اچھی تعبیر بتاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے قید سے نکالا گیا اور جا کے بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بتائی تو وہ قحط سالی کی کیفیت تھی۔ تو اس نے جو خواب کی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس خواب کی تعبیر بتائی کہ وہ خواب میں حقیقت میں ہے کیا کہ قحط سالی آئے گی، اور قحط سالی کے بعد اس کا سولوشن بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس کا سولوشن ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، تو بادشاہ نے کیا کیا، ان کو وزیر بنا دیا۔ ناؤ اگین قید خانے سے نکلے تو کیا ہو گیا، آسانی ہوگی۔ جب وزیر بنا دیا، وزیر بنانے کے بعد پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے تمام بھائی اور ان کے والد والدہ ان کے پاس آئے مصر میں اور ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور یہ سارا سفر کیا ہے، دوبارہ کیا ہو گیا، آسانی آ گئی۔ یہ سارا سفر 9-10 سال کی ایج سے لے کے اور تقریباً 40 سال سے زیادہ کی ایج تک کیا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں، پھر آسانی آئی، پھر مشکلات آئیں، پھر آسانی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آسانی آئی۔ تو
یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی اس میں مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اور مشکلات اور آسانیاں ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، کبھی آسانی ہوگی کبھی مشکلات ہوں گی۔